الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومعيننا ومغيثنا وغياثنا ومأوانا وملجانا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن صنعه كما كان حقه بعد خدا وزربته قصہ مختصر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صديقه أهل الصفا فاروقه ذو الاجتبى عثمانه عين الحياء المرتضى بحر الكرم
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کاملا رہنما۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار انبیاء، فخر انبیاء، سید الانبیاء، امام کائنات، فخر کائنات، روح کائنات، مرکز محبت کائنات، وجہ تخلیق کائنات، حضور احمد مجتبیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام اور کتاب رحمت، کتاب ہدایت، کتاب لا ریب، کتاب لا عیب، کتاب بے مثال، کتاب لا زوال، کتاب حق، کتاب مبین، قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ الاسراء پارہ نمبر 15 سے اس کی پہلی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کے ساتھ حاصل کی۔ بعد از تلاوت میرے انتہائی قابل قدر معزز و محترم سامعین و حاضرین، میرے بزرگ، نوجوان، اہل سنت، اہل عقیدت، اہل ملت، اہل وطن ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ مالک گل آج کی میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے وقت کے لیے میں اور آپ اس پاک اور مقدس گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کریم ایک ایک ساتھ کو، گھڑی کو، لمحے کو قبول کر کے سامان بخشش بنائی۔ اللہ کریم اس وطن کو، اس ملت کو، اس قوم کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، اور خصوصاً اس ہفتے کے دوران جو ایک بڑا سانحہ ہوا پشاور کے اندر، اور اس دہشت گردی کے نتیجے میں 100 سے زیادہ افراد شہید ہوئے۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جتنے زخمی ہیں اللہ کریم ان کو جلد شفا یابی عطا فرمائے، اور اس قسم کی دہشت گردی سے، افراتفری کے انتشار سے اللہ کریم اس وطن کو محفوظ فرمائے۔ عزیزان محترم، ماہ رجب المرجب شریف ہے، اور اس کی آج 11 تاریخ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کے بھی ایک خاص نسبت ہے۔ اسی مہینے کی 27ویں رات کو میرے اور آپ کے لجپال آقا نے ایک عظیم سفر کیا، وہ سفر جو اس سے پہلے نہ کسی اور نے کیا، نہ بعد میں کوئی قیامت تک کرے گا۔ سفر معراج، یعنی معراج کی رات اسی مہینے کی 27 تاریخ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے مہینے جو جمادی الثانی کا گزرا، اس مہینے کے اندر نسبت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ 22 جمادی الثانی کو ان کا یوم وصال ہے۔ اب یوں اگر بات سمجھائی جائے یا سمجھی جائے کہ جیسے اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ظاہراً قرب رکھا ہے نا، اسی طرح باطناً
اور روحانیت کا قرب بھی ایسے رکھا ہے کہ مہینوں کے اندر بھی ایک مہینے کی نسبت صدیق اکبر کے ساتھ ہے، دوسرے مہینے کی نسبت محبوب کریم کے ساتھ ہے۔ اس کو ایک جملہ آگے میں کہوں گا، یوں کہیے کہ جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر کی معراج کا مہینہ ہے جب وہ قرب مصطفیٰ میں آئے، اور رجب المرجب شریف محبوب کی معراج کا مہینہ ہے کہ جب مصطفیٰ کریم قرب خدا میں گئے۔ وہ قرب مصطفیٰ میں آتے ہیں تو وہ ان کی معراج ہے، اور حضور قرب خدا میں جاتے ہیں تو یہ حضور کی معراج ہے۔ تو وہ بھی معراج کا مہینہ، یہ بھی معراج کا مہینہ، وہ صحابی کی معراج تھی جہاں امام الانبیاء کی معراج ہے۔ تو اتنا عظیم سفر ہے، ذرا غور تو کریں کہ ہمیشہ دستور زمانہ تو یہ ہے نا کہ کوئی بھی بڑا اگر سفر کرنے جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ صحافی جایا کرتے ہیں، اس کے وزیر، اس کے مشیر جایا کرتے ہیں، اور پھر وہ اس کی خبریں دیا کرتے ہیں کہ جناب صاحب فلاں جگہ پہ ٹھہرے، فلاں جگہ پہ بات کی، فلاں جگہ پہ کانفرنس کی، فلاں جگہ پہ اس نے یہ بیان کیا، فلاں جگہ پہ یہ ہوتا رہتا نا۔ ہمارے ہاں آپ دیکھتے رہتے ہیں، کوئی بھی اگر دیگر ممالک میں دورے پہ جاتا ہے، ہمارا کوئی بھی وزیر، مشیر، کوئی بھی کرنل، جنرل، کوئی صدر، وزیر اعظم، تو اس کے ساتھ صحافی چلتے ہیں اور وہ اس کی خبریں دیتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ پہ یہ ہوا، فلاں جگہ پہ یہ ہوا، یہ کانفرنس ہوئی، یہ بیان ہوا، یہ فلاں فلاں یہ معاہدے ہوئے، تو اس کی خبریں وہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی دستور زمانہ یہ ہے کہ بڑے مرتبے والا سفر کرتا ہے، چھوٹے مرتبے والا اس کو بیان کرتا ہے، لیکن جہاں کمال محبت دیکھیے، مقام میں خدا بڑا ہے، مصطفیٰ چھوٹے ہیں، لیکن اس نے اپنے مصطفیٰ سے پیار کی حد کر دی۔ فرمایا محبوب سفر تو کرے گا، سفر مصطفیٰ کرے گا، بیان خود خدا کرے گا۔ جی آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکے تو پابندی ہے، مہنگائی کافی ہے، بولنا مشکل ہے، لیکن اس پہ خرچہ نہیں ہوتا ہے، برکت ہی آ سکتی ہے۔ میں نے کسی اور کی بات نہیں کی، میں نے خدا اور مصطفیٰ کی بات کی ہے، میں نے خدا اور مصطفیٰ کی بات کی ہے، اور خدا اور مصطفیٰ کے پیار کی بات کی ہے، محبت کی بات کی ہے۔ یہی تو رب نے اپنے حبیب سے پیار کی داستان کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں کی محبتیں بنتی بھی رہتی ہیں، ٹوٹتی بھی رہتی ہیں، لیکن خدا نے اپنے محبوب سے محبت کی، اس محبت کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیے اگر مقام دیکھا جائے تو مقام اس کا بڑا ہے، محبوب مقام میں چھوٹے ہیں، لیکن کمال محبت دیکھیے، سفر تو مصطفیٰ نے کیا ہے، بیان خود خدا نے کیا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اچھا، خدا کے بیان کرنے میں ایک اور بھی بڑی حکمت ہے، اور وہ یہ بھی ہے، یہاں ہوتا رہتا ہے کہ بعض اوقات ایک خبر آتی ہے کہ جی صاحب نے فلاں بات کہی، فلاں معاہدہ کر لیا، فلاں کر لیا، بعد میں خبر آ جاتی ہے نہیں جی وہ تو فیک خبر تھی، غلط خبر تھی، ایسا معاہدہ نہیں ہوا، ایسی بات ہی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے پہلے جس نے خبر دی وہ بندہ سکہ نہیں تھا، وہ بندہ پکا نہیں تھا، وہ بندہ پورا سچ نہیں بول رہا تھا، اس کی بات پہ فرق آ گیا کہ وہ بات ہوئی نہیں جو کہہ دی ہے، وہ معاہدہ ہوا ہی نہیں جو بیان کر دیا گیا ہے۔ جہاں لوگوں کی باتوں میں سچ جھوٹ کا فرق آتا رہتا ہے، یہاں خدا نے خود بیان کر دیا، فرمایا کسی اور کی بات پہ جھوٹ کا اندیشہ ہو سکتا ہے، فرمایا جس محبوب کا سفر میں خود خدا بیان کر رہا ہوں اس میں جھوٹ کا اندیشہ ہی ختم ہو گیا، اس میں فرق آنے والی بات کا اندیشہ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اس سے بڑا کوئی سچا ہے ہی نہیں ہے۔ ساری کائنات کا بڑا سچا وہ ہے، اصدق الصادقین ہے، سب سے بڑا سچا ہے،
یعنی اس سے بڑا کوئی سچ بولنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تیرا سفر معراج میں خود خدا بیان کرتا ہوں۔ کیسے بیان کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو ذات لے گئی اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام، ایک رات میں مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، اس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اس کی شان یہ ہے وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ توجہ، یہ سفر معراج کا ایک مختصر جو کہہ لیں ایک جامع خاکہ آ گیا، منظر آ گیا سامنے۔ اب اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اس سفر معراج کے بہت سارے پہلو ہیں کہ حضور نے جو سفر کیا اس کا آغاز کیسے ہوا، کہاں سے آغاز ہوا، راستے میں سٹاپ کون سا ہوا، وہاں کس کس سے ملاقات ہوئی، وہاں کون کون سے اعزازات بخشے گئے، پھر اس سے آگے اگلی منزلیں کیسے طے ہوئی، یہ بہت بڑا آگے سفر نامہ ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شخصیت کی معراجیں کیا ایک ہی جہت سے ہوئی یا مختلف جہتوں میں ہوئی، اس کے اندر بھی بہت ساری تشریحات ہیں، لیکن اس میں تفصیل میں جانے سے پہلے آج آپ کے سامنے جو بات میں نے رکھنی ہے، آخر یہ معراج کا سفر ہوا کیوں، اس سفر کی حکمت کیا ہے، یہ جو اتنا سفر عظیم کروایا گیا اس کے اندر راز کیا ہے، پس پشت حکمت کیا ہے، اور اس میں کوئی ایک حکمت نہیں ہو سکتی، کروڑوں ہو سکتی، کروڑوں حکمتیں ہو سکتی۔ بندے کی بساط نہیں کہ ساری حکمتوں کو جان سکے، بندے کی پہنچ نہیں، اور مجھے تو اپنے کم علمی کا بھی اعتراف ہے، میں تو علماء کا خادم ہوں، ایک طالب علم ہوں، میرے پاس تو کوئی اتنا علم نہیں، لیکن میں اپنی بساط کے مطابق جتنا میں جان سکا میں پڑھ سکا۔ میں عرض کرتا ہوں 10 حکمتیں تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ بھی حکمت ہے، یہ بھی حکمت ہے، یہ بھی حکمت ہے۔ علماء تو اس سے آگے بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اور جتنا بھی کوئی بیان کرے وہ حرفی آخر نہیں، اس سے آگے بھی اور راز ہو سکتے ہیں، اور اس سے آگے بھی اور راز ہو سکتے ہیں، اور حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ان حکمتوں کے اندر پہلی حکمت کیا ہے؟ توجہ، پہلی حکمت کیا ہے؟ سب سے بڑی اور پہلی حکمت کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ چونکہ کوئی اعزاز ایسا نہیں جو اللہ نے محبوب کو عطا نہ کیا، کوئی اعزاز ایسا نہیں جو اللہ نے محبوب کو عطا نہ کیا ہو، کمالات اتنے، بلکہ یہاں میرے قبلہ بابا جی بڑی خوبصورت ایک تشریح فرمایا کرتے تھے اس کی، فرمایا علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ اللہ نے محبوب کو 70,000 وہ انعامات عطا کیے ہیں جو کسی اور کو نہیں ملے، اور ہر آنے والی گھڑی کے اندر ایک پردہ اٹھتا رہے گا، ایک پردہ اٹھتا رہے گا، آپ کی شان بڑھتی رہے گی۔ لیکن آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ ایسا نہیں کہ ہر آنے والے وقت میں آپ کو اعزاز ملتا رہے، نہیں، اللہ نے اعزاز سارے ہی محبوب کو عطا کر رکھے ہیں، ہاں اس کا پردہ ایک اٹھتا رہے گا تاکہ قیامت تک محبوب کا مقام اور اجاگر ہوتا رہے، اعزاز سارے عطا کر دیے۔ تو کوئی ایسا اعزاز ایسا ہے نہیں جو پہلے کسی کے دامن میں ہو اور محبوب کے دامن میں نہ ہو، محبوب کو سب سے منفرد رکھا گیا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ظاہراً دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ لقب کو جانتے ہیں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، آپ رب سے ہم کلام ہوتے تھے، یہ اعزاز تھا۔ اور سورہ
سورہ کے اندر اس کا ذکر بھی فرمایا، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، کہ اللہ نے اس سے پہلے 3 طرح سے اپنے بندوں کو نواز رکھا تھا۔ ان یکلمہ اللہ، کسی سے کلام کر کے، وحیا کسی کو الہام کر کے، او من وراء حجابا کسی سے پردے میں بات کر کے، او یرسل رسولا اور کسی کے پاس اپنا فرشتہ بھیج کے۔ یہ 4 قسم کے اعزاز پہلے مختلف انبیاء کے دامن میں موجود تھے۔ کسی سے پردے میں رہ کے بات کر لی، کسی کے پاس اپنا فرشتہ بھیج دیا، اور کسی کے پاس ان کے آرام میں، نیند میں الہام اتار دیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، او پتر میں نے دیکھا ہے کہ میں نیند میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے تیرا؟ اب یہ نہ تو براہ راست فرشتہ آیا تھا، نہ حجاب میں بات تھی، یہ تھا وہ درجہ کہ الہام کی صورت تھی۔ وحی کی مختلف نوعیتیں ہیں، ایک تھا نبی کے پاس بطور خواب یا الہام کوئی پیغام آئے، وہ اسی پر آگے گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ 3 قسم کے اعزازات پہلے انبیاء کرام کے پاس موجود تھے۔ کسی سے پردے میں رہ کے کلام ہو چکی تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کسی کے پاس فرشتے پیغام لے کے آتے تھے کہ رب کا یہ پیغام ہے، یہ بات بھی ہو چکی، اور کسی کو سوئے ہوئے، آرام کیے ہوئے، آنکھیں بند کیا ہوا بندہ ہے، اس کو الہام کر کے، بحث کر کے اس تک پیغام آ چکا تھا۔ اب یہ اعزاز پہلے مختلف انبیاء کے پاس موجود تھے۔ اگر صرف یہی اعزاز رہتے تو پھر کوئی کہہ سکتا تھا یہ کمال تو پہلے بھی کسی کے دامن میں موجود تھا، کوئی کہہ سکتا تھا فرشتے کے ذریعے بات تو پہلے بھی کسی کے ساتھ ہو رہی تھی، کوئی کہہ سکتا تھا حجاب میں رہ کے کلام تو پہلے بھی کسی اور کے ساتھ ہو رہا تھا، کوئی کہہ سکتا تھا آرام میں کی حالت میں یہ پیغام الہام کی صورت میں تو پہلے بھی کسی کے ساتھ تھا۔ ارے محبوب کا خاص اعزاز کیا ہے؟ تو وہ خاص اعزاز یہ تھا، پہلے کسی سے فرشتے کے ذریعے کلام ہوئی، پہلے کسی کے ساتھ جناب نیند کے ذریعے پیغام پہنچا، کسی کے پاس حجاب میں رہ کے کلام ہوئی، لیکن کسی کے دامن میں بے حجاب پار کروانا اور بے حجاب کلام کرنا یہ کسی کے دامن میں نہیں تھا۔ فرمایا محبوب آ معراج کی رات اوپر آ جا، تمہیں میں وہ احساس دینے لگا ہوں جو اس سے پہلے کسی کے دامن میں نہیں ہے، جو کسی کے دامن میں وہ احساس نہیں ہے وہ تمہیں دینے لگا ہوں۔ مالک وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے تمنا کرتے رہے مالک تو ہمیں اپنا آپ دکھا دے، میں نے سب سے کہا تھا کہ تم اس برداشت کو نہیں متحمل، تم جہاں تک نہیں آ سکتے کہ تم میرا براہ راست دیدار بھی کر سکو۔ اللہ کے کلیم نے کہا تھا سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں، قال رب ارنی انظر الیک، اللہ تو اپنا آپ دکھا دے، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا تھا قال لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا کلیم چپ کر جا، یہ اصرار نہ کر، تو نہیں دیکھ سکتا، دیدار میں نے حبیب کے لیے رکھا ہے، دیدار میں نے محبوب کے لیے رکھا ہے۔ ہر نبی کو کوئی عزت، کوئی عصمت بخشی، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی، مگر میری سرکار کو بے پردہ سے عادت بخشی۔ تو معراج کی پہلی حکمت کیا ٹھہری کہ سب سے منفرد کرنا تھا، کہ سب نے امت یہی پیغام دیا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے نوح نجی اللہ کہا، کسی نے موسیٰ کلیم اللہ کہا، کسی نے عیسیٰ روح اللہ کہا، محبوب نے محمد رسول اللہ کا پیغام دیا، لیکن پہلے جو یہ دعویٰ کرتے گئے لوگوں سن لو لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن جس کے پاس بھی جس کی بارگاہ میں جا کے یہ سوال رکھا
کہ اللہ کے نبی آپ نے امت کو یہ پیغام دیا ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہے وہ ایک ہے، آپ نے دیکھا بھی ہے کہ وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، دیکھی ہوئی بات کر رہے ہو۔ لیکن سب نے کیا جواب دیا؟ دیکھا نہیں، سنا۔ سب نے کہا دیکھا نہیں، سنا ہے۔ جبریل نے آ کے بتایا وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس سے سنی ہوئی بات تم تک پہنچا رہے ہیں۔ پھر جبریل کی بارگاہ میں پہنچے، جبریل تو نے سارے نبیوں کو یہ پیغام دیا ہے، سب نے اپنی امتوں کو تیرا دیا ہوا پیغام سنا دیا ہے، اب تو بتا تو نے دیکھا ہے؟ تو بتا تو نے دیکھا ہے وہ ایک ہے؟ جبریل نے کہا نا 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 نا، دیکھی ہوئی بات میں بھی نہیں کر رہا، سنی ہوئی کر رہا ہوں۔ بس سدرہ پہ چلا جاتا ہوں، میں پردے کے نیچے ہوتا ہوں، وہ پردے کے اوپر ہوتا ہے، مجھے جو پیغام ملتا ہے آگے پہنچا دیتا ہوں۔ میں بھی سنی ہوئی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک ہے، دیکھا میں نے بھی نہیں۔ ارے سب کی بارگاہ میں یہی سوال لے کے جاتے رہے، آپ نے دیکھا ہے وہ ایک ہے؟ سب نے کہا دیکھا نہیں، سنا ہے، جبریل سے سنا ہے۔ جبریل سے پوچھا، اس نے کہا دیکھا نہیں، صرف سنا ہے۔ ارے کائنات میں کوئی تو ہونا جو کہے میں نے دیکھا بھی ہے۔ تو فرمایا یہ جواب کسی اور کے پاس نہیں آ سکتا، آئے گا تو محبوب کے پاس آئے گا۔ محبوب سے کہا محبوب معراج کی رات سج گئی ہے، راہوں کو سجا دیا ہے، آسمانوں کو سجا دیا ہے، سدرہ کو سجا دیا ہے، سارے عرش کو سجا دیا ہے۔ محبوب آ جا، جو جواب کسی کے پاس نہیں ہے وہ تو نے دینا ہے، جو جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا وہ تو نے دینا ہے، چونکہ سب سے منفرد اعزاز میں نے تیرے سر پہ رکھا ہے، تجھے بخشنا ہے۔ اور اس کی پہلی حکمت کیا ٹھہری کہ اللہ نے اپنا دیدار کروانا تھا، کہ جس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، فرمایا دیکھی ہوئی سنی ہوئی باتیں تو سب کرتے رہیں گے، لیکن ایک میرا محبوب ہے جو کہے گا ہاں ہاں میں نے صرف سنا نہیں، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا بھی ہوا، میں نے دیکھا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ تو پہلی حکمت کیا ہے کہ اللہ نے اپنا دیدار کروانا مقصود تھا، اور اسی کا سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ دیدار زمین پہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ اگلا سوال، دیدار زمین پہ بھی تو کروایا جا سکتا تھا، پھر اوپر کیوں اٹھایا؟ اس کی وجہ بھی ہے، زمین کے اوپر ایک اللہ کے نبی نے کہا تھا قال ربی ارنی انظر الیک، اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا قال لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، چلو ایسا کرو پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ برقرار رہ گیا تو پھر تو بھی دیکھ لے، اگر یہ ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ، اگر یہ متحمل ہو گیا تو پھر تو بھی دیکھ لے گا۔ میں اپنی تجلی پہاڑ پہ رکھتا ہوں۔ آپ نے کبھی دوپہر کے وقت سورج کو دیکھنا ہونا تو بندہ جو ہی نگاہ اوپر اٹھائے گا ایک دم نیچے کر لے گا، برداشت نہیں کر پائے گا، پھر کہتا ہے کوئی شیشہ لے کے آؤ، کوئی کالا شیشہ لے کے آؤ، وہ درمیان میں کرو تو پھر بندہ دیکھ لیتا ہے۔ یعنی درمیان میں کوئی ایسا آلہ رکھا جائے کہ جس سے آر پار دیکھا جا سکے۔ اللہ نے فرمایا ایسا کرو، درمیان میں پہاڑ رکھو۔ دیکھیں انسانی نظر میں بہت ساری چیزیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن میرے خیال میں انسان اگر ساری دنیا کا بھی ریسرچ کر لے نا تو اس کی نگاہ میں سب سے بڑی بھاری بھرکم اونچی چوڑی اگر کوئی چیز مل سکتی ہے نا تو وہ صرف پہاڑ ہے۔ درخت چھوٹے ہیں، پتھر چھوٹے ہیں، شجر و حجر چھوٹا ہے،
अगर सबसे बड़ी कोई चीज है तो क्या है? जिसको न नापा जा सकता है न तोला जा सकता है, न उसकी वसअत को न ऊंचा न नीचा कोई नापा नहीं जा सकता, न तोला जा सकता है। सबसे बड़ी चीज पहाड़ है। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे तेरी नजर में जो सबसे बड़ी चीज है उसको रख लेते हैं, उसको रख लेते हैं, तो मैं अपनी तजल्ला उस पे रखूंगा, तुमने मुझे नहीं बुलाया, उसको देखना है। कुरान कहता है फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जब अल्लाह ने तजल्ला की उस पहाड़ पे, और मुफस्सिरीन ने लिखा है वो भी कितनी, एक सुई के नक्के के 70वें हिस्से के बराबर। सुई का नक्का कितना है, इसको 70 हिस्सों में तकसीम करें तो 70वां हिस्सा कितना बनेगा? फरमाए इतनी सी तजल्ला, छोटी चीज पे नहीं रखी, तजल्ला किस पे रखी? पहाड़ पे रखी। कुरान कहता जालहू दक्कम व खर्रा मूसा साइका, ना पहाड़ बर्दाश्त कर सका ना कलीम बर्दाश्त कर सका, ना पहाड़ बर्दाश्त कर सका। व खर्रा मूसा साइका, और मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हो गए, ना वो बर्दाश्त कर सका ना वो बर्दाश्त कर सका। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल, एक मिसाल सेट करना मकसूद थी कि कोई कह सकता था ये दीदार जमीन पे भी हो सकता था, जमीन पे भी करवाया जा सकता था। अरे महबूब तो मुतहम्मल थे, जमीन मुतहम्मल नहीं थी, जमीन के पास ये बर्दाश्त नहीं थी। जिस दिन करवाया जाएगा जमीन अपनी साख खो चुकी होगी, जमीन अपनी ये पहचान ये नक्शा खो चुकी होगी, तब तजल्ला रब्बी बराह सामने आएगा। जमीन की बर्दाश्त ही नहीं कि वो तजल्ला रब्बी को बर्दाश्त कर सके। इसलिए फरमाया महबूब अभी निज़ाम चलना है, निज़ाम कायनात चलना है, इसका कानून उसूल ज़ाब्ता ये नस्ल दर नस्ल अभी सिलसिला चलना है, जमीन को अभी लपेटना नहीं। लेकिन तुझे दीदार भी करवाना है, फिर तू ही आ जा, फिर तुम्हें तेरे लिए राहों को सजा दिया है। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, आ मेरे महबूब आजा, तुम्हें सैर भी करवा दूंगा, दीदार भी करवा दूंगा। अल्लाहु अकबर, दीदार भी करवा दूंगा। तो पहली हिकमत ये ठहरी कि इस मेराज की हिकमत थी अल्लाह ने अपना दीदार करवाना था, और इसके पीछे लॉजिक मैंने बता दी है कि ताकि आपके दामन में देखी हुई बात हो। आप देखें ना, कोई भी मामला कोई बयान कर रहा हो तो जवाबन सुनने वाला कहता है ये मामला आपने देखा भी है, कितने गवाही देने वालों ऐसे ऐसे है। लेकिन जब एक बंदा आके कहे ना हाँ हाँ ये वाकया मैंने देखा भी है, मैं मौके में मौजूद था, तो सबसे ज्यादा उसकी बात को माना जाता है कि चूंकि उसने देखी हुई बात कही है। फरमाया मेरे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस हाल सबकी बातें एक तरफ, महबूब तेरी बात एक तरफ, सबकी बातें सबका पैगाम एक तरफ, तेरी बात एक तरफ। सब सुनी हुई बात कहेंगे लेकिन तू देखी हुई बात कहेगा, हाँ हाँ मैंने रब को देखा भी है। तो पहली हिकमत ये ठहरी। और दूसरी हिकमत ये थी, अल्लाह ने सूरह अलम नशरा में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रका, महबूब आपके जिक्र को हमने बुलंद कर दिया है। तो बच्चों क्या है वरफ़अना लका ज़िक्रका, हमने आपके जिक्र को, बोलो सारे, आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अब कितना बुलंद किया है इसकी किसी के पास कोई है ही नहीं, पैरामीटर है ही नहीं, कोई पैमाइश है ही नहीं, कितना बुलंद किया ये तो वही जानता है। लेकिन सवाल उठ सकता था कि इसमें जिक्र की बात है, जात की बात नहीं समझे क्या है? वरफ़ान आला का जिक्र का, महबूब आपके जिक्र को हमने बुलंद कर दिया। अब बुलंद कितना, वो तो बहुत आला, लेकिन कोई कह सकता था जहां जिक्र की बात है जात की बात नहीं। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब हो, कोई उंगली उठाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं। फरमाया कोई कह सकता है जिक्र बुलंद है जात बुलंद नहीं।
فرمایا محبوب تیری ذات کو بھی اتنا بلند کر دیتا ہوں تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، اور ہر کسی کو سمجھ آ جائے کہ جس کا ذکر بلند ہے اس کی ذات بھی بلند ہے، جس کا ذکر بلند ہے اس کی ذات بھی بلند ہے، جس کے ذکر کی بلندی کی کوئی حد نہیں ہے اس کی ذات کی بھی بلندی کی کوئی حد۔ کتنا بلند کر دیا، کتنا بلند کر دیا۔ ابھی تک تو کسی کے پاس ایگزیکٹ فاصلہ پہلے آسمان کا نہیں ہے، تو دوسرے کا کس کے پاس ہوگا، تیسرے کا کس کے پاس ہوگا، چوتھے کا کس کے پاس ہوگا، پانچویں کا کس کے پاس ہوگا، چھٹے کا کس کے پاس ہوگا، اور ساتویں کا کس کے پاس ہوگا، اور پھر سدرہ کا کس کے پاس ہوگا، سدرہ سے آگے پھر جناب عرش معلیٰ کا کس کے پاس ہوگا۔ اور محبوب کتنا بلند گئے، اب سارے آسمان نیچے ہیں اور سدرہ نیچے ہے، عرش معلیٰ نیچے ہے، قدم رسول اوپر ہے، قدم رسول اوپر ہیں، عرش معلیٰ نیچے ہیں۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، وہ ایک کالیاں کملیاں ایک کالیاں زلفاں والا ہے جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی سدرہ تے جا ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ۔ اتنا بلند کیا، ذات کو بھی بلند کر دیا، ذکر کو بھی بلند کر دیا کہ اب عرش بھی نیچے ہے، محبوب بلند ہے، محبوب اوپر ہیں۔ تو اس لیے یہ اعتراض بھی ختم کرنا مقصود تھا کہ کوئی کہہ نہ سکے ذکر بلند ہے ذات بلند نہیں ہے، تو معراج کروا کے اس اعتراض کو بھی ختم کر دیا۔ اس کے بعد میرے دامن میں 8 چیزیں اور رہ گئی، لیکن زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے سفر شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں، ذرا جلدی آیا کریں، 10-15 منٹ کے اندر میں الحمدللہ بیان شروع کر لیتا ہوں۔ 10